بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی عرصے میں کہ جب بنو ہاشم جو ہے وہ شعب ابی طالب میں محصور تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا حبشہ کی طرف، تاکہ وہ مہاجرین حبشہ سے جا ملے۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئے، ہجرت کری۔ مقام برق الغماد پر ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر، کہاں کا قصد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین پر سیاحت کروں اور اللہ کی بندگی کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، تم جیسا آدمی نہ ہی نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے۔ تم ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، حق کے معین و مددگار ہو، مہمان نوازی کرتے ہو۔ تم واپس لوٹ جاؤ، میں نے تم کو اپنی پناہ دی۔ چنانچہ ابن الدغنہ سرداران قریش کے سامنے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو بکر جیسا انسان نہ ہی نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکال رہے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، حق کا معین و مددگار ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے؟ میں نے ان کو اپنی پناہ دی ہے۔ سرداران قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ اے ابن الدغنہ، ہم آپ کی پناہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ ابو بکر صدیق سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی اسلام پر چلیں اور نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور خدا کی بندگی کریں، علانیہ طور پر کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں کہیں اور وہ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، پھر اسی میں نماز ادا کرنے لگے اور اسی میں قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ قریش کی عورتیں اور بچے ٹکٹکی باندھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے رہتے، جس کو دیکھے وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے خوف سے بہت زیادہ رونے والے انسان تھے، لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ اپنی آنکھوں کے مالک نہیں رہتے تھے، اسی طرح سننے والے بھی اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے تھے۔ قریش کے لوگوں کو ڈر ہوا کہ کہیں ہمارے عورتیں اور ہمارے بچے اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں، انہیں ٹینشن ہونے لگی۔ چنانچہ انہوں نے ابن الدغنہ کو بلا بھیجا۔ ابن الدغنہ آئے اور ان سے کہا، قریش کے لوگوں نے، کہ ہم نے آپ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پناہ دی تھی اور اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی مخفی طور پر خدا کی بندگی کریں، نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن انہوں نے علانیہ طور پر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، جس سے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں اسلام قبول کر کے۔ آپ ابو بکر صدیق سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ شرط پر اپنی قائم رہیں گے تو آپ کو آپ کی پناہ میں رہنے کا بالکل حق حاصل ہے، اور اگر آپ اپنی شرط پر قائم نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی پناہ ان سے واپس لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے امان کی اور آپ کی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اللہ کی پناہ اور امان پر راضی ہوں۔ یہاں پر یہ بات غور کرنی چاہیے کہ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہی اوصاف بیان کیے تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے تھے، جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و فضل اور ان کے مقام صدیقیت کا مقام نبوت سے قرب اور اتصال کا پتہ چلتا ہے۔ بنو ہاشم کے شعب ابی طالب سے نکل جانے کے بعد کچھ دنوں بعد ہی
ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ابو طالب انتقال کرنے لگے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کر سکوں۔ وہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو؟ چنانچہ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور یہ کہتے ہوئے مر گئے علی ملت عبد المطلب کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں۔ ابو طالب تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک خود اللہ تبارک و تعالی مجھے منع نہ کر دے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، ما كان للنبي ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، کہ پیغمبر اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو پورے کے پورے جہنم میں ہوتے، جہنم کی تہ میں ہوتے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب سر سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں غرق تھے، صرف قدم اسلام کے بجائے عبد المطلب کی ملت پر تھے، اس لیے عذاب جو ہے وہ قدموں پر مسلط کیا گیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے گمراہ چچا تو انتقال کر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو دفن کراؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو مشرک مرے ہیں۔ تب بھی حضور نے کہا کہ ہاں جاؤ ان کو دفن کراؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کو دفن کر کے واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ غسل کر لو۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، علماء کا قول ہے کہ کافر و مشرک کی تجہیز و تکفین کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ مجتہدین اور خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ کافر کو دفن کرنا جائز ہے، کافر کو دفن کرنا جائز ہے۔ دفن کافر کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ نیز یہ بھی استدلال کیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، کیونکہ ابو طالب کی 4 اولادیں تھیں، 4 لڑکے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کے مال کی وراثت جو ہے وہ طالب اور عقیل کو ملی، کیونکہ وہ ابو طالب کی ملت پر تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وراثت نہیں ملی، کیونکہ وہ لوگ مسلمان تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کے لیے صرف محبت اور جانثاری کافی نہیں ہے، بلکہ نبوت و رسالت کی تصدیق اور شہادت بھی ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ یہی ہے کہ ابو طالب وہ کفر پر ہی مرے ہیں، کفر پر ہی مرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔